خداوند یسوع کے پرفضل نام میں آپ سب کو سلام، اور شکر گزار ہوں خدا باپ کا، خدا بیٹا، خدا روح القدس کا، جو اپنے جلال کے لیے ہم جیسے نکمے اور ناچیز خادموں کو استعمال کرتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو، اس کا کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اور جب ہم اب ایسے دور میں سے گزر رہے ہیں جو آخری دور ہے، تو ہمیں خدا کے کلام کی ان حقیقتوں کو جاننے کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے رہنمائی رکھتی ہیں، جن کے اندر ہمارے لیے انسٹرکشنز ہیں کہ ہم کس طرح سے اس آخری دور میں سے گزر سکتے ہیں۔ تو آج میرے سامنے جو مضمون ہے وہ ہے تیاری۔ تو آئیے خدا کے کلام کی طرف جاتے ہیں، اور میں درخواست کرتا ہوں مہربانی کر کے اپنی بائبل کو کھولیں اور آپ ہمارے ساتھ بائبل مقدس کا مطالعہ، بائبل مقدس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ کھولیں مقدس متی کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع کی پاک انجیل، اور اس کا 25واں باب اور اس کی پہلی 13 آیات ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اور ابھی میری درخواست ہے پاسٹر خالد رضا سے، وہ بلند آواز سے اس حوالے کو پڑھیں۔ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی۔ ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھی۔ جو بے وقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لیں، مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئی۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی مشل درست کرنے لگیں، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا، اپنے تیل سے کچھ ہم کو بھی دے، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم کو نہیں جانتا۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ آمین۔ آمین۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہاں پر بڑی خوبصورت تمثیل خداوند یسوع نے اپنے لوگوں کو سکھائی، اور ہمیں اس بات کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ یہاں پر 10 کنواریوں کا ذکر ہے، 5 عقل مند ہیں اور 5 بے وقوف ہیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، غور کریں کہ ان میں سے کیا چیز ہے جو 5 کو عقل مند بناتی ہے اور 5 کو بے وقوف بناتی ہے۔ جب ہم اس کانٹیکسٹ میں رہتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ عقل مند ہیں جنہوں نے تیاری کی، اور وہ بے وقوف ہیں جنہوں نے تیاری نہ کی۔ لہٰذا تیاری کرنا عقل مند بناتا ہے، اور تیاری نہ کرنا بے وقوف بنا دیتا ہے۔ سستی اور کاہلی یعنی پرواہ نہ کرنا، تیاری نہ کرنا، اس ایکٹ نے، اس سوچ نے، اس سستی نے ان کو بے وقوف بنا دیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو بے وقوف ہے
وہ نقصان میں رہتا ہے، اور جو عقل مند ہے بائبل بتاتی ہے کہ وہ فائدے میں رہتا ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے بڑا واضح اس بات کو بیان فرما دیا کہ عقل مند آدمی اپنے گھر کی بنیاد چٹان پر رکھتا ہے، اور بے وقوف آدمی اپنے گھر کی بنیاد ریت پر رکھتا ہے۔ اور جب آندھی آتی ہے، جب طوفان آتا ہے، تو جو گھر بے وقوف نے بنایا، جس کی بنیاد اس نے ریت پر رکھی کیونکہ وہ بے وقوف ہے، اور اس نے اپنے گھر کی بنیاد رکھتے وقت سوچا نہیں، خیال نہیں کیا، وہ اس کے مکان کو صدمہ پہنچتا ہے۔ اور وہ شخص جو اپنے گھر کی بنیاد چٹان پر رکھتا ہے وہ اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور بائبل بتاتی ہے بے شک اس پر بھی آندھی اور طوفان آتے ہیں، وہ بھی انہی حالات میں سے گزرتا ہے، مگر بائبل کلیئر کرتی ہے کہ اس مکان کو صدمہ نہیں پہنچتا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اس تمثیل کے اندر ہمیں اس بات کی نشاندہی ملتی ہے، اور ہم اس بات کو جان پاتے ہیں کہ تیاری جو ہے وہ کس قدر اہم ہے۔ تیاری ہی عقل مند بناتی ہے، اور تیاری نہ کرنا بے وقوف بنا دیتا ہے۔ اور پھر اگر ہم غور کریں تو اس تمثیل کے اندر ایک وارننگ ہے، ہمیں اس کے اندر ایک وارننگ ملتی ہے کہ اگر تیاری نہ کی تو پھر ہم رہ جائیں گے، اور اگر ہم نے تیاری کی تو ہم شادی کے جشن یعنی آسمان کی بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو تیاری نہیں کرتے، جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، اس تمثیل کے مطابق جو بائبل کے اندر ہمیں ملتی ہے، وہ شادی کے جشن میں شامل نہیں ہو پائیں گے۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان 10 کنواریوں سے مراد آج کی کلیسیا ہے، آخری دور کی کلیسیا ہے۔ اور آخری دور کی کلیسیا کو اس بات کو جان لینے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ آخری دور کی کلیسیا کا حصہ، بے شک وہ 10 کنواریاں، غور کریں وہ کنواریاں ہیں، کنواریوں سے مراد پاک دامنی ہے۔ اور میں اس کو یوں کہوں گا کہ ان کنواریوں سے مراد وہ کلیسیا جو مسیح کا بدن کہلاتی ہے، وہ کلیسیا جو اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ منسلک کرتی ہے، وہ کلیسیا ہے جو اپنے آپ کو مسیح کی دلہن کہتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، لیکن بائبل اس بات کو کلیئر کرتی ہے کہ اس کلیسیا کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو تیاری کرتے ہیں اور وہ لوگ جو تیاری نہیں کرتے۔ اور جو تیاری کرتے ہیں وہ عقل مند کنواریوں کی مانند ہیں، اور جو تیاری نہیں کرتے وہ بے وقوف کنواریوں کی مانند ہیں۔ اور اگر ہم یسوع مسیح کے بیان کی طرف جاتے ہیں تو خداوند نے اس بات کو پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں ان میں سے سارے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہوں گے جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم اس حوالے کو متی 7 باب میں دیکھ سکتے ہیں، اس کی 21 سے 23 آیت میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر خداوند نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ وہ سارے لوگ جو اس کو خداوند خداوند کہتے ہیں، جو اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک ظاہر کرتے ہیں، جو اس کا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، وہ سارے آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے، کیونکہ خداوند یہاں پر کلیئر کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو آسمانی باپ کی مرضی پر پورے اترتے ہیں، پورا کرتے ہیں، وہ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اس امر پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر ہم تیار ہیں تو ہمیں آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب ہم اس تمثیل پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 10 کنواریاں ہیں اور یہ نکلی ہیں، انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی ہیں، اور ان میں جو 5 ہیں انہوں نے پوری تیاری کی ہے، انہوں نے اپنی مشلوں کو چیک کیا ہے، انہوں نے خوب جانچ پڑتال کر کے بڑے احتیاط کے ساتھ آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر کانشیس ہیں، وہ کس قدر فکر مند ہے، اور وہ تیاری کو کتنا اہم سمجھتی ہے۔ انہوں نے ایک ایک چیز کو دیکھا ہے، اور انہوں نے اپنی مشلیں بھی لی، تیل بھی لیا۔ اور میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، لیکن وہ جو 5 بے وقوف ہیں
انہوں نے مشلیں تو لے لی ہیں مگر اپنے ساتھ تیل نہیں لیا۔ یہ ان کی لاپرواہی ہے، یہ ان کی سستی اور کاہلی ہے کہ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، اس وقت بندوبست کر لیں گے، ہم فلاں سے لے لیں گے، ہم اس سے لے لیں گے۔ اور آج بھی اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے۔ ہم کئی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم روحانی زندگی میں ہوتے ہیں، جب ہم روحانی باتوں میں ہوتے ہیں تو ہم ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اچھا ہم ایسے کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، نہیں، بلکہ جو آسمانی باپ کی مرضی ہے ہمیں اس کو جاننے اور اس کو پوری طرح 100% ہمیں خدا کے کلام کو دیکھنے اور اس پر چلنے کی ضرورت ہے۔ سو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دولہے نے دیر لگائی تو یہ سو گئی۔ وہ جو 5 عقل مند تھی وہ بھی سو گئی، اور وہ جو 5 بیوقوف تھی وہ بھی سو گئی، کیونکہ دیر ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ جان بوجھ کے دیر لگا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ سو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب دیر ہوئی تو لکھا ہے وہ سو گئی، اونگنے لگی اور سو گئی۔ لیکن جن کی تیاری مکمل تھی ان کو فکر نہیں ہے۔ اور ایسا ہوا آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دولہا آ گیا، آدھی رات کو۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہ آدھی رات، اس سے مراد کیا ہے؟ آدھی رات کو کون سی برات آتی ہے؟ آدھی رات کو کون سا دولہا آتا ہے؟ اور یہ الفاظ آدھی رات کے ہمیں اس بات کی طرف ہمارا دھیان لگاتے ہیں کہ دلہا کی آمد غیر متوقع ہوگی، یعنی جب کوئی توقع نہیں کر رہا ہوگا اس وقت دولہا آ جائے گا۔ اور اس کا بھی یسوع مسیح نے بیان فرما دیا ہے متی 24 باب، اور اگر ہم اس کی 36 سے 39 آیت تک پڑھتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کا ذکر ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ آمد غیر متوقع ہوگی۔ اور میری پادری صاحب سے درخواست ہے ذرا اس حوالے کو بھی بلند آواز کے ساتھ پڑھ دیں۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ آمین آمین۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت کلیئر ہے۔ یسوع مسیح نے پہلے سے بتا دیا کہ ابن آدم کی جو آمد ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، وہ ایسے وقت میں ہوگی جب لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں ابھی تو شاید بہت دیر ہے۔ جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جب دولہا نے دیر لگائی تو انہوں نے کہا اب شاید دولہا کب آئے گا، دیر سے آئے گا، اور لکھا ہے وہ اونگنے لگی اور سو گئی۔ اور آدھی رات کا وقت جو ان ایکسپیکٹڈ ٹائم ہے، جو غیر متوقع وقت ہے، دولہا آ پہنچا، اور جب دولہا آ گیا اب ان سب کو جلدی پڑ گئی۔ آپ اس کو اب اس تصور کو اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں کہ دولہا اگر غیر متوقع طور پر آ گیا اور یہ جو کنواریاں ہیں یہ سو رہی ہیں، اور جب ان کو اطلاع ملی کہ دولہا آ گیا تو یہ کس قدر جلدی سے یہ اٹھی ہیں اور اپنی اپنی مشلیں ڈھونڈ رہی ہیں، اپنی مشلوں کو درست کر رہی ہیں۔ اور جو عقل مند تھی، جن کی تیاری مکمل تھی، ان کو تو پرواہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی مشلوں کو دیکھا، تیل آلریڈی ان کے پاس ہے، تیاری کمپلیٹ ہے، اور انہوں نے اپنی مشلوں کو روشن کیا اور دولہے کے استقبال کو نکل کھڑی ہوئی۔ لیکن جب ہم دوسری تصویر کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر وہ ہیں جو بے وقوف ہیں، جنہوں نے پہلے سے تیاری نہیں کی، اب انہوں نے بھی اپنی مشلوں کو ڈھونڈا، کیونکہ ہیں تو کنواریاں اور دولہے کی آمد کے لیے منتظر ہیں، استقبال کے لیے موجود ہیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، انہوں نے بھی اپنی مشلوں کو ڈھونڈا اور جلانے لگی تو تیل نہیں ہے، تیل نہیں ہے، تیل کے بغیر مشلیں جل نہیں سکتی۔ آج بہت سارے لوگ تیل کے بغیر ہی بھاگے پھر رہے ہیں،
تیاری مکمل نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب گئیں ان کے پاس جن کے پاس تیل تھا اور کہنے لگیں کہ آپ ہم کو کچھ تیل دے دو، ہمیں کچھ تیل دے دو۔ بائبل کلیئر بتاتی ہے، لکھا انہوں نے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، کہنے لگی ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں، ہمیں تیل دے دو۔ تو جواب آیا نہیں، ہمارے لیے اور تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، ہمارے لیے تمہارے لیے کافی نہیں، بہتر ہے دکان پر جاؤ اور لے کر آؤ۔ اور جب وہ دکان پر گئیں، جب تک تیل لے کر آئیں تب تک دروازہ بند ہو گیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑی کلیئر پکچر یہاں پر ہے۔ یہ کنواریاں ہیں، اب تیل بھی مکمل ہے، اب مشلیں بھی چل رہی ہیں، لیکن اب وقت ختم ہو گیا۔ جا کر دروازے کو ناک کرنے لگی، دروازے کو کھٹکھٹانے لگی اور کہنے لگی ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اور جواب کیا آیا؟ یہ لفظ جو ہے ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سنگین اور بڑے سخت لفظ ہے، سنگین نتیجہ ہے۔ لکھا ہے 11ویں آیت، پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ خداوند کہہ رہی ہیں ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ خداوند کا جواب سنیں۔ خداوند نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، شک نہ رہے، سچ کہتا ہوں میں تم کو نہیں جانتا، میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا خیال کریں، بڑی سمپل بات ہے۔ کیوں یسوع ان کو نہیں جانتا؟ کیوں دولہا ان کو نہیں جانتا؟ یہ کنواریاں تو اس کے استقبال کے لیے نکلی ہیں، یہ کنواریاں ہیں، اور یہاں پر جواب کیا آ رہا ہے؟ میں تم کو نہیں جانتا۔ اور وہ جو اندر چلی گئی ان کو جانتا ہے، ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے اور ان کو اس نے قبول کر لیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ان کی تیاری مکمل تھی اور ان کی تیاری مکمل نہیں۔ جن کی تیاری مکمل نہیں ہے وہ اس کو جانتا نہیں ہے۔ کلیسیا کے وہ لوگ، میں نے آپ کو بتایا یہ کنواریاں آخری دور کی کلیسیا کو ظاہر کرتی ہیں۔ کلیسیا کے وہ لوگ جن کی تیاری مکمل نہیں ہے، یسوع ان کو جانتا نہیں ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کی بات ہے۔ بائبل کہتی ہے اس نے کہا میں تمہیں نہیں جانتا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آپ کے سامنے یہ پکچر ہے اس تمثیل کی، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ بے شک یہاں پر ساری ہمیں بڑی کلیئر تصویر، بڑا ہمیں صاف ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ جو تیار نہیں ہوگا وہ رہ جائے گا۔ اور دولہا نے دیر لگائی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا دولہا نے اس لیے دیر لگائی، بائبل کہتی ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، اس لیے وہ دیر کر رہا ہے تاکہ سب تیار ہو جائیں۔ اور اسی لیے اس نے نشانیاں بتا دیں۔ نشانیاں بتانے کا مطلب کیا ہے؟ الرٹ ہو جاؤ۔ اس تمثیل کے اندر ہمیں وارننگ نظر آ رہی ہے، الرٹ، کلیسیا کو اب الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، یسوع مسیح نے متی 24 باب میں بڑی تفصیل کے ساتھ آخری وقت کی نشانیاں بتائیں گے، اور اب ہمیں وہ نشانیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وہ نشان بتا دیے اور یسوع مسیح نے کہا، اس بات کو بیان کیا، اور میں چاہتا ہوں اس حوالے کو بھی پڑھا جائے، متی 24 باب اور اس کی 32 اور 33 دو آیات پڑھیں۔ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ یسوع نے کہا، نشانیاں بتا دیں اور سمجھا بھی دیا کہ جس طرح انجیر کے درخت کی ڈالی جب نرم ہوتی ہے، پتیاں نکلتی ہیں، تو تم سمجھ لیتے ہو گرمی آ گئی۔
उसी तरह यीशु ने कहा, जब इन निशानियों को होते हुए देखो तो समझो कि मैं करीब हूं, और बल्कि उसने कहा दरवाजे पर है। यीशु की आमद बहुत नज़दीक है। मैं जल्दी से आपको निशानियां बताना चाहता हूं। कौन सी निशानियां हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि यीशु दरवाजे पर खड़ा है, बहुत नज़दीक है, और फिर आप उनको अपने हालात से मैच कर सकते हैं, और फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यीशु की आमद कितनी दूर है और हमें कितनी जल्दी से तैयारी को मुकम्मल करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर तैयारी मुकम्मल ना हुई तो मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल ने क्लियर कर दिया, बाहर रह जाएंगे, और जो बाहर रह जाएगा उसके लिए रोना और दांतों का पीसना होगा। इसलिए हमें मोहतात होने की ज़रूरत है। आइए जल्दी से निशानियां देखते हैं। दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से 5 आयत तक पढ़ेंगे। और पास्टर साहब, मेरी गुजारिश है कि आप ज़रा ठहर कर इसको पढ़ें, फिर हम आगे इसको चलेंगे। जी। लेकिन ये जान रख कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुकर, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन। रुकिए जी, ज़रा देखिए मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ज़रा मेरे साथ रहें। लिखा है, लेकिन ये जान रख कि आखिर ज़माना में, यानी आखिरी ज़माना में, जैसे यीशु ने अंजीर के दरख्त की निशानी बताई, यहाँ पर निशानी है आखिरी ज़माना में बुरे दिन आएंगे। आदमी खुदगर्ज, सेल्फिश। क्या हम अपने इर्द गिर्द खुदगर्जी देखते हैं? क्या हमें सेल्फिशनेस नज़र आती है? घरों के अंदर खुदगर्जी है, माँ बाप, बहन भाई, बच्चे अब खुदगर्ज एक दूसरे के साथ उस तरह से, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उस तरह से मोहब्बत नहीं, गर्ज की मोहब्बत है, और ये खुदगर्जी के ज़िम्रे में आता है। आदमी खुदगर्ज, ज़रदोस्त, दौलत से मोहब्बत रखने वाले, और आज हमें सब कुछ दौलत नज़र आती है। लोग दौलत की खातर सब कुछ करते हैं, प्रायोरिटी जो है वो पैसे को है। ज़रदोस्ती आम हमें अपने चारों तरफ जैसे खुदगर्जी नज़र आती है, ऐसे ही हमें ज़रदोस्ती जो है वो नज़र आती है। शेखीबाज, ऐसे ही अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, शेखियाँ बगारना, शेखियाँ मारना, मगरूर। ज़रा सा किसी के पास पैसा आ जाए, ज़रा सा किसी के पास दौलत आ जाए, तो उसका गरूर जो है वो आसमान से बातें करने लगता है। हमें ये मगरूरी आम नजर आती है। बदगोई, बुरी गुफ्तगू, वो गुफ्तगू जो जेब नहीं देती। माँ बाप के नाफरमान, हर घर के अंदर कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में हमें माँ बाप की नाफरमानी नजर आती है। माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तभी मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, जज्बाती लोग जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने देखा कि लोगों से अपने आप को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और ऐसी बातें कर जाते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं, और फिर उनको उसके लिए शायद माफ़ी मांगना पड़ती है, फिर उनके लिए उनको पछताना पड़ता है। लेकिन बेज़ब्ती हमें मुआशरे के अंदर नजर आ रही है। तुंद मजाज,
بھڑک اٹھنے والے، جلدی سے غصے میں آ جانا، یہ تند مزاجی ہے، برداشت نہیں۔ ادھر بات کی، ادھر غصہ پارا جائے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگا، اور بڑے فخر سے لوگ بتاتے ہیں میں کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ آخری دور کی نشانی ہے، یہ برے دنوں کی نشانی ہے۔ اور میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، نیکی کے دشمن، آگے پادری صاحب، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے، اور یہ سارے فیکٹر، یہ ساری باتیں ہمیں معاشرے کے اندر بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ لوگ ڈھیٹ ہیں، پرواہ نہیں، لوگ دغا باز ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ دغا بازی کا مطلب ہے دھوکہ دینا۔ ایون فیملیز کے اندر ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ دینا، اور میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، گھمنڈ کرنا، کسی نفرت کرنی، نیچے سمجھنا کسی کو، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، اور پھر خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو روز مرہ کے ہمارے تجربے میں سے گزرتی ہیں، اور اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں، اگر ہم اس کو دیکھنا شروع کریں، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں زیادہ لوگ ایسے نظر آئیں گے جن کے اندر یہ باتیں جو ہے، یہ فیکٹر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اور میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، ہمیں ان باتوں کو دیکھ کر یہ سمجھ لینا ہے کہ خداوند بہت نزدیک ہے۔ اور آگے 5ویں آیت، وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے، ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے، نظر تو وہ دیندار آتے ہیں لیکن اندر خالی ہیں۔ مجھے یہاں پر جلدی سے ایک مثال یاد آتی ہے جو بائبل میں سے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح کو جب بھوک لگی تو وہ ایک ایسے درخت کے پاس چلے گئے، انجیر کے درخت کے پاس، جو اوپر سے تو ہرا بھرا تھا، جو خوشنما تھا، شاید اس کے پتوں سے خوشبو بھی آ رہی ہے، شاید وہ بڑا خوبصورت ہے، اس کی وضاقتہ تو اچھی ہے، لیکن یسوع کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، میں اور آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا یہ باتیں ہیں؟ اگر یہ باتیں ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو سمجھ لینا ہے کہ یسوع دروازے پر کھڑا ہے، دولہا آنے والا ہے، اور اگر دولہا آنے والا ہے، نکارے بج چکے ہیں، یہ نشانیاں نکارے ہیں، یہ نشانیاں ظاہر کر رہی ہیں کہ یسوع آنے والا ہے، نکارہ بج رہا ہے، اور اگر پھر بھی ہم تیاری نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ اور میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، آخری 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر پھر بھی تیاری نہیں کرتے ہیں تو بائبل آپ کو آئینہ دکھا رہی ہے، بائبل مجھے آئینہ دکھا رہی ہے، بائبل کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ پھر شادی کے جشن میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ اگر شادی کے جشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر تیاری کرنی ہے، اور تیاری جو ہے وہ اپنے آپ کو دھونا ہے، تیاری جو ہے وہ توبہ ہے، تیاری جو ہے وہ کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہے۔ اور یہ آخری دور ہے، مجھے اور آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح کے لہو میں رنگ جانے کی ضرورت ہے، کلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اپنے آپ کو کلام کے مطابق پرکھیں، اور اگر کہیں پر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میری تیاری مکمل نہیں ہے تو میرے بھائی، میری بہن، مت وقت ضائع کیجیے۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، مشلیں بھی تھیں، کنواریاں بھی تھیں، شاید اچھا ڈریس بھی پہنا ہے، لیکن ان کے پاس تیل نہیں تھا۔ آئیے اپنی کپیوں میں تیل رکھیں، تیاری کو مکمل کریں، تاکہ جب دولہا آئے تو پھر ہم اس کے ساتھ شادی کے جشن میں شامل ہو سکیں۔
خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔